حج سے واپس آنے کے بعد یا حج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں اور حرمین شریفین کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر بھر کے واپس لوٹنے والوں، آپ کو وطن واپسی مبارک ہو، اور آپ اپنے خاندان میں اور اپنے بچوں میں اور اپنے اہل و عیال میں بخیر اور خوشی واپس لوٹ، اور آپ کے خاندانی معاملات، ذاتی معاملات اور گھریلو معاملات میں ہر طرح کی اطمینان اور سکونت ملے۔ لیکن گھر پہنچنے سے پہلے آپ سے ایک بات، آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے وہاں کیا دیا اور کیا لیا، اور وہاں سے کیا لے کر گھر لوٹے ہیں۔ کیا آپ اپنے متعلقین کے لیے بھی کچھ تحفے لائے ہیں؟ صرف تحفے لے کر آئے ہیں یا اپنے لیے روحانیت بھی لے کر آئے ہیں؟ اس مقدس سفر میں آپ نے کس قدر پریشانی اور مشکلات برداشت کی، اور اس کے بدلے میں کتنی روحانی سہولت آپ نے پائی؟ کیا واقعی آپ کے متعلقین اور آپ کے گھر والوں کو آپ کے تحفے کی ضرورت ہے؟ نہیں، انہیں آپ کا تحفہ نہیں چاہیے، بلکہ آپ کی ذات، آپ خود، آپ کی ذاتی اور سماجی زندگی، آپ اس میں کتنی تبدیلی لے کر آئے۔ آپ کے معاملات، آپ کا لین دین، آپ کی عبادت کا شوق اللہ کی طرف لگاؤ حج سے پہلے کتنا تھا اور اب حج کے بعد اس میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے متعلقین کو یہ دیکھنا ہے آپ اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آئے ہو، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے ہو، بیت اللہ کا طواف کر کے آئے ہو، حجر اسود کا بوسہ لے کر آئے ہو۔ کیا آپ کی زندگی موت تک اسی طرح رہے گی؟ یقیناً رہنی چاہیے۔ اور آپ اللہ کی یاد میں وہاں کس قدر تڑپے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنا آپ کو میسر ہوا، اس کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں کتنی بسی۔ حضرت امام اندلسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نوجوان کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی تھی، جو بھی دیکھتا اس کو اس کی نیکی اور نورانیت سے متاثر ہوتا۔ اب وہ شخص اس نوجوان پر نظر رکھنے لگا، وہ جہاں بھی جاتا، جس مقام پر جاتا، حج کے جو مناسک وہ ادا کرتا، وہ اس پر نظر رکھنے لگا۔ اب 10 ذی الحجہ کو وہ شخص شیطان کو کنکری مار کے واپس آئے۔ اب کنکری مارنے کے بعد لوگ اپنی اپنی قربانیوں کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے۔ یہ آدمی، یہ شخص اللہ سے کچھ باتیں کر رہا ہے، بڑی عاجزی سے اور بڑی انکساری سے اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور لوگ اس کے بھیڑ اس کے ارد گرد جمع ہے اور وہ اس کی باتوں کو سن رہے۔ وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے آقا، لوگ اپنی قربانیوں سے تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور میرے پاس میرے جان کے سوا کچھ نہیں کہ میں اس سے تیرا قرب حاصل کروں، لہٰذا تو میری جان کو قبول فرما کر مجھے اپنی قربت دے دے۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان گرا اور گر کر انتقال کر گیا۔ یہ ہے ایک عاشق کا قصہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نوجوان کی طرح کتنے اللہ کے بندے، کتنے نیک بندے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش ہو سکے۔ علامہ اندلسی نے ایک صاحب دل حاجی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے حج کیا اور حج کے بعد مکے میں ہی قیام کر لیا، مکے میں ہی ٹھہر گئے، اور 40 سال تک اللہ کے گھر کے پڑوس میں زندگی گزاری، اور اس انتہا اور اس نیکی کے ساتھ، عروج کے ساتھ زندگی گزاری کہ 40 سال تک نہ تو حرم شریف، حدود حرم کے اندر پیشاب کیا، نہ پہلو کے بل سوئے اور نہ چت لیٹے۔ جب کبھی استنجے کی ضرورت ہوتی تو حدود حرم سے باہر جاتے تھے، اور جب کبھی نیند کا غلبہ ہوتا تو تشہد کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں اپنی نیند پوری کرتے۔ اسی طرح ایک حضرت شیخ عبداللہ فاسی، یہ مدینے میں مقیم تھے، انہیں استنجے کی حاجت ہوئی تو یہ استنجے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے استنجا کرنا چاہا تو ایک کانوں میں ایک آواز آئی کہ یہاں یہ کام نہ کر۔ انہوں نے کہا حجاج تو یہاں ایسا ہی کرتے ہیں، یہاں سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو 3 بار ان کو ایک آواز آئی کہ تجھے اور حجاج سے کیا واسطہ۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ فاسی مدینہ منورہ کی حد سے باہر نکلے اور وہاں جا کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے۔ یہ ایک عاشق کا قصہ ہے، لیکن نامعلوم ایسے کتنے بندے گزرے ہیں جنہوں نے ایسی پاک اور صاف زندگی گزاری، کس احترام کے ساتھ حرمین شریفین میں رہے، اور ان کی جو حج کی بات کی زندگی ہے وہ کتنی صاف ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے، نہ یہ مطلب ہے کہ حج کی برکتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو حج اور زیارت کو گئے اور وہیں کے ہو گئے اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اسی مقدس فضا میں گم کر دی۔ حرمین شریفین سے کامیاب واپس آنے والے اللہ کے نیک بندے، اللہ کی برکتوں سے حج کی سعادت حاصل کر کے اللہ کی رحمتوں سے جب واپس آتے ہیں تو وہ بھی کامیاب لوٹتے ہیں۔ اور حرمین شریفین میں اگر قیام کرنا ہی افضل ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ حرمین شریفین میں قیام کرنا افضل ہوتا۔ حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے کہ جب حج کا ٹائم گزر جاتا اور سفر تک حاجی لوگ اپنے مقام پر، اپنے وطن پر واپس نہ جاتے،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے دکھا دکھا کر، کوڑے دکھا دکھا کر ان کو واپس نہ کرتے، اور آفاقیوں کو اس طرح مخاطب کرتے کہ اے یمن والو، تم یمن کے راستے کو نکل جاؤ، اور عراق والو تم اپنے عراق کا راستہ پکڑو، اور شام والو تم اپنے شام کی طرف چلے جاؤ، اور اہل مصر تم مصر کا راستہ پکڑو۔ کسی نے حضرت امام مالک سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک حج کے بعد حرمین شریفین میں رہنا زیادہ اچھا ہے یا یہاں سے چلے جانا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سنت تو یہ ہے کہ حج کے بعد اپنے وطن واپس چلا جائے، اور وطن واپس ہونا یہ حج کی آخری کڑی ہے۔ محترم حجاج کرام، آپ حج کر کے آئے ہیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر بھر کے لائے، اور آپ کا یہ سفر اللہ کرے کامیاب رہے۔ آپ وطن آؤ تو نیکیوں سے اور روحانیت سے اپنے آپ کو، اپنی جھولیوں کو بھر بھر کے لاؤ، اور آپ کا دل نور سے منور رہے۔ اگر آپ وہ ساری چیزیں جو وہاں سے لے کر آئے ہیں، نورانیت، للہیت، اپنے وطن پر بھی آپ ایسے رہیں۔ آپ جس حالت پر وہاں سے آئے ہیں اسی حالت پر اپنی زندگی گزاریں۔ کسی عابد نے کہا ہے، کسی نیک نے کہا ہے کہ خراسان میں رہنے والے، بعض خراسان میں رہنے والے جن کا دل کعبے سے لگا ہوا ہے، وہ اس سے بہتر ہیں جو کعبے میں ہیں لیکن دل وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی دور رہتا ہے، بیت اللہ سے دور ہے، اور اس کا دل بیت اللہ میں لگا ہوا ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے جو بیت اللہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں سے غیر حاضر ہے۔ نیکی، نیک بختی صرف صورت اور شکل سے نہیں ملتی ہے۔ اگر صورت اور شکل سے، حلیے سے اور لہجے سے نیکی اور سعادت ملتی تو حضرت بلال حبشی ان کو سعادت نہ ملتی، اور ابو لہب قریشی وہ محروم نہ رہتا۔ کوئی اگر دور ہے اور حرم میں دور رہ کر بھی وہ اللہ کے گھر سے اس کا لگا ہوا ہے، اللہ سے اس کا لگا ہوا ہے، تو اس سے بہتر ہے جو حرم میں رہتے ہوئے، بیت اللہ میں رہتے ہوئے اس کا دل کہیں اور لگا رہے۔ اللہ کرے آپ حرم سے آئیں تو آپ کی جھولی نیکیوں سے بھری ہوئی ہوں، اور یہ اوصاف جو وہاں سے لے کر آئے ہیں یہ آپ سے جدا نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جدا نہیں ہوں گے۔ آپ جیسے یہاں سے اپنے وطن سے گئے تھے، اور آپ کے متعلقین نے، آپ کے اہل و عیال نے جس جگہ سے آپ کو خدا حافظ کہا تھا، اسی جگہ، اسی مقام پر آپ اپنے اپنوں سے، اپنے متعلقین سے ملنے والے ہیں۔ لیکن ملنے سے پہلے آپ کو اپنی حالت کا، اپنے دل کا جائزہ لینا ہوگا کہ آپ پہلے کیا تھے اور اب آپ کون سا دل لے کر آئے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، اور درمیانی لوگ بزنس، تجارت کے لیے حج کریں گے، اور علماء اور قرہ یہ نام و نمود کے لیے حج کریں گے، اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں حاجیوں کی بہت کثرت ہوگی، اور لوگ پیسے کے بلبوتے پہ، مال کے بلبوتے پہ حج کریں گے، روزی فراوانی سے ملے گی، لیکن وہاں سے لوٹیں گے خالی ہاتھ۔ اس لیے مالدار بھی سوچے کہ انہوں نے صحیح معنی میں حج کیا ہے یا پیسے کے بلبوتے پر ایک لمبا سفر کر ڈالا۔ درمیانی لوگ سوچیں کہ انہوں نے خرید و فروخت یا تجارت کا دھندا کیا ہے یا حج کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا ہے۔ علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مبارک سفر اپنی عزت کے لیے اور نام و نمود کے لیے کیا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ اور غریب اور تندرست بھی سوچیں جن کے حالات نہیں تھے لیکن وہ حج کے لیے گئے، انہیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے دربار میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے کن لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کا کرم ہے، آج کے زمانے میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، آپ جیسا چاہے سفر کر سکتے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ ہر حج کے اس مقدس اجتماع سے آپ کیا لے کر لوٹے ہیں۔ علامہ اندلسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے زمانے سے کئی سو سال پہلے کا، کہ جب لوگ کسی مالدار کو، کسی امیر کو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حج کا سفر کرتے دیکھتے تو یہ کہتے تھے کہ اس مالدار کے لیے نہ کہو کہ یہ حج کے لیے نکلا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ سفر کرنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ آدمی حج کے لیے نہیں بلکہ سفر کے لیے نکلا ہے۔ اللہ کرے آپ کا حج مبرور ہو اور آپ حج کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے بری ہو۔ اللہ کرے آپ کا یہ حج صرف اللہ کے لیے ہو، اور دربار رسالت کی جو حاضری ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مقبول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حج مبرور عطا فرمائے۔ اگر وہاں دل رہا، وہاں سے آنے کے بعد آپ ایسے ہی یہاں آپ کو دکھائیں
अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम उसी तरीके पर गुजारें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आप गए थे मैदान अरफात में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो आपने नसीहत की थी सवालात सहाबा के सामने, आपको ये तहिया करना है कि इंशाअल्लाह हम उसी के मुताबिक अमल करेंगे। और वो खुतबा जो क़यामत तक सबके लिए अमल है और पूरे दिन का निचोड़ है, हम इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में उसको बसाएंगे और उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक सहाबी बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि आप एक ऐसे आदमी के पास से गुजरे जो हज से फारिग हो गया था। आपने फरमाया, क्या तुम्हारा हज सही सालिम हो गया? उसने कहा, हाँ बेशक ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि जाओ अपना काम करना शुरू करो। दूसरा वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है कि आप सफ़ा मरवा के बीच में बैठे हुए हैं, एक काफ़िले ने अपनी सवारियाँ बिठाई और तवाफ़ और सही करना शुरू किया। आपने उनसे सवाल किया, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा, हम इराक़ी। आपने फरमाया, आप किस लिए आए हो? कि हम हज करने के लिए आए। आपने फरमाया, तिजारत के लिए तो नहीं आए, किसी कर्ज़ की वसूलियाबी के लिए तो नहीं आए, किसी मीरास का सवाल करने के तो नहीं आए? उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि जाओ अपना काम करो। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसे आदमी के पास से गुजरे जिसने हज कर लिया। आपने उससे फरमाया कि तुमने हज कर लिया? कहा, हाँ कर लिया। आपने फरमाया कि शरीयत ने जिन कामों से मना करने के लिए कहा है उनसे अलग रहो। उसने कहा, मैंने तो हमेशा इस पर अमल किया है। तो आपने फरमाया कि जाओ उस अमल का इस्तकबाल करो। जिन बातों को तालीम दी गई है, जो बात आप वहाँ कर के आए हैं, इंशाअल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अल्लाह ताला आपको हज मकबूल नसीब फरमाए। यही हज मबरूर की अलामत है कि आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारें, उसी तरीके पर गुजारें। देखने वाला ये समझे कि ये हज करके आया है, ये अल्लाह के घर का दीदार करके आया है, ये अल्लाह के घर का तवाफ़ करके आया है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके लिए आया है। तो अल्लाह ताला आपको हज मबरूर नसीब करे और ऐसे बनकर आप वहाँ से आएँ कि देखने वाला भी ये कहे कि ऐसे हाजी होकर आया है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। और उसी को हज मबरूर कहते हैं कि आदमी ऐसा हो जाए जैसे आज ही उसकी पैदाइश हुई है।